السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا كِنَايَاتُهُ فَلَا يَقَعُ بِهَا إِلَّا بِالنِّيَّةِ دِيَانَةً سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا مُذَاكَرَةُ الطَّلَاقِ أَوْ لَا، وَالْمُذَاكَرَةُ إِنَّمَا تَقُومُ مَقَامَ النِّيَّةِ فِي الْقَضَاءِ إِلَّا فِي لَفْظِ الْحَرَامِ إِلَى آخر۔ گفتگو چل رہی تھی نیت کرنے کی، اور ماقبل کے سبق میں طلاق میں نیت کرنے کی گفتگو چل رہی تھی، اور الفاظ طلاق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صریح اور ایک کنائی۔ تو ماقبل میں الفاظ صریح سے طلاق کے تعلق سے مسائل گزرے کہ ان میں نیت کی ضرورت ہے یا نہیں۔ آج کے اس سبق میں طلاق کے جو کنائی الفاظ ہوتے ہیں ان میں نیت کی ضرورت ہے یا نہیں، اس کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھا جائے کہ کنایا کسے کہتے ہیں۔ تو کنایا لغت میں ہر وہ چیز ہے جس سے اس کے غیر پر استدلال کیا جا سکے یا جس کے ذریعے سے اس کا غیر مراد لیا جا سکے۔ شریعت میں کنایا اس لفظ کو کہیں گے، کنایا اس لفظ کو کہیں گے جس کا معنی حقیقی اور معنی مجازی فی نفسہ مستتر ہو، پوشیدہ ہو، جس میں احتمال معنی حقیقی کا بھی ہو اور احتمال اس بات کا بھی ہو کہ اس سے معنی مجازی مراد لیا جائے۔ اب لفظ طلاق، وہ طلاق کے الفاظ کنائی، تو وہاں پر الفاظ کنائی کا مطلب یہ ہے جو طلاق کے لیے ہوتے ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ ان الفاظ سے طلاق بھی مراد لی جا سکتی ہو اور غیر طلاق بھی ان سے مراد لی جا سکتی ہو، یعنی طلاق کا بھی احتمال ہو اور طلاق کے علاوہ کسی اور چیز کا بھی احتمال ہو۔ تو جہاں پر چند احتمالات ہوتے ہیں تو قضا کے طور پر قاضی اور مفتی ان احتمالات میں سے کسی ایک احتمال کو تبھی متعین کر پائے گا جبکہ نیت ہو، جس معنی کی نیت ہو وہ معنی متعین ہو جائے گا اور وہی معنی مراد لیا جائے گا۔ تو کنایا کے اندر چونکہ احتمالات ہوتے ہیں، اس لیے جو کنایات ہوتے ہیں ان میں نیت کی ضرورت بینہ و بین اللہ ہر حال میں ضروری ہوگی، خواہ مذاکرہ طلاق ہو یا مذاکرہ طلاق نہ ہو۔ لیکن جو کنائی الفاظ کے ذریعے سے طلاق دی جائے تو عند القاضی قضاءً اور مفتی صاحب کے نزدیک مذاکرہ طلاق یہ نیت کا قائم مقام ہوگا۔ اگر طلاق کا مذاکرہ چل رہا ہے، بات چیت طلاق کی چل رہی ہے، پھر کسی شخص نے کنائی لفظ کے ذریعے سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کنائی لفظ بول دیا، اور لیکن کنائی لفظ بولا ہے تو اس میں احتمالات تو اور بھی ہیں۔
تو مفتی کے نزدیک جو مذاکرہ طلاق چل رہا تھا، طلاق کی بات چیت چل رہی تھی، اسی بات چیت کو ہی نیت کا قائم مقام مانا جائے گا اور اس سے پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ صاحب کتاب بڑے اختصار کے ساتھ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اما کنایاتہ، رہے طلاق کے الفاظ کنایا، فلا یقع بہا الا بالنیتی، تو طلاق الفاظ کنایا کے ذریعے سے واقع نہیں ہوگی الا بالنیہ، مگر نیت کے ذریعے۔ نیت اگر طلاق کی کرے گا تبھی طلاق واقع ہوگی، نیت طلاق کی نہیں کرے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دیانتن، دیانتن تو یہی حکم رہے گا کہ نیت پر معلق رہے گا، نیت پر موقوف رہے گا، بینہ و بین اللہ، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اللہ کے نزدیک اس کا حکم ہوگا۔ طلاق کی نیت ہے تو اللہ کے نزدیک طلاق ہو جائے گی، طلاق کی نیت نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی طلاق نہیں ہوگی۔ بینہ و بین اللہ یعنی دیانتن، اس میں مذاکرہ طلاق ہو یا نہ ہو، دونوں چیزیں دونوں برابر ہیں، دونوں صورتوں میں نیت پر ہی موقوف ہوگا۔ اسی لیے صاحب کتاب نے فرمایا سواء کانا معاہا مذاکرۃ الطلاق اولا، خواہ ان الفاظ کنایا کے ساتھ مذاکرہ طلاق ہو یا مذاکرہ طلاق نہ ہو۔ مذاکرہ مطلب وہی بات چیت، طلاق کی بات چیت چل رہی ہو۔ دیانتن، نیت ہی کی بنا پر طلاق واقع ہوگی، خواہ مذاکرہ طلاق ہو یا نہ ہو، لیکن قضاءً مذاکرہ طلاق یہ نیت کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں والمذاکرۃ انما تقوم مقام النیت فی القضاء، مذاکرہ طلاق یہ نیت کے قائم مقام ہو جاتا ہے قضاء میں، یعنی قاضی کے نزدیک۔ قاضی فیصلہ کرے گا مذاکرہ طلاق کی بنا پر، طلاق کے وقت اگر کسی نے کنائی لفظ بول دیا بی کے لیے طلاق دینے کے لیے، اور مذاکرہ طلاق ہے، تو قاضی فیصلہ یہی کرے گا کہ طلاق ہو گئی، اگرچہ اس میں احتمال آخر بھی ہے، کیونکہ مذاکرہ طلاق یہ نیت کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ صاحب کتاب نے 2 لائنوں میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ بات بتائی۔ اگر آپ کتب فقہ کی روشنی میں ان مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی تفصیل ہے۔ کتب فقہ میں الفاظ کنائی، جو طلاق کے الفاظ کنائی ہیں، ان کی بھی 3 قسمیں کی گئی ہیں، اور جو انسان کے احوال ہیں وہ احوال بھی 3 قسموں پر منقسم ہیں۔ مثال کے طور پر کسی عورت نے اپنے شوہر سے مطالبہ طلاق کیا، طلاق مانگ رہی ہے۔ اب شوہر کنائی لفظ استعمال کرے تو یہ کنائی لفظ اب ایسی صورت میں 3 قسم پر ہو سکتے ہیں۔ ایسے الفاظ بھی استعمال ہو سکتے ہیں کہ جس میں اس کے مطالبے کو تسلیم کرنا ہو، اور ایسے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں کہ تسلیم کرنا بھی ہو، یعنی اس میں احتمال اس کے مطالبے کو تسلیم کرنے کا بھی احتمال ہو اور اس کی تردید کرنے کا بھی احتمال ہو۔ مثال کے طور پر بیوی نے کہا مجھے طلاق دے دو، شوہر بولا نکل جا، چل بھاگ یہاں سے۔ اب یہ 2 طرح کے لفظ بول دے، اخرجی یا اذهبی یا اسی جیسے الفاظ کا استعمال کیا، تو نکل جا یا بھاگ یہاں سے، یہ مطالبہ طلاق کے جواب میں کنائی لفظ ہے۔ طلاق کے لیے یہ موضوع نہیں ہے، یاد رکھیے، کنائی ہے یہ، نکلنا اور بھاگ جانا۔ اب اس نے یہ جملہ بولا اخرجی، نکل جا۔ نکل جانے میں، یہ اخرجی میں 2 احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ بھی ہے
کہ میں نے تیرے طلاق کا مطالبہ قبول کر لیا ہے، چل تجھ پر طلاق واقع ہوگی، تو نکل جا، یہ بھی مراد ہے، یہ بھی اس کا احتمال، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا ایک محتمل یہ بھی ہے، اور اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا مطالبہ طلاق کر رہی ہے، یہاں سے بھاگ جا، طلاق کا مطالبہ مت کر، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے اس کا۔ تو یہاں پر اس کے مطالبے کو تسلیم کرنا اور اس کی تردید کرنا دونوں کا احتمال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اخرجی، اذهبی، یا اس جیسے الفاظ کو ہمارے فقہا نے اس قسم میں رکھا ہے کہ یہ الفاظ کنائی ہے اور اس میں تسلیم و تردید دونوں کا احتمال ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک قسم یہ ہو گئی الفاظ کنائی کی۔ دوسری قسم ہمارے فقہا نے یہ ذکر کی ہے کہ ایسے الفاظ کا استعمال کرے جس میں تسلیم، یعنی اس کے مطالبہ طلاق کو تسلیم کرنے کا بھی احتمال ہو اور سب کا بھی احتمال ہو، یعنی گالی دینے کا بھی احتمال ہو، سب و شتم کرنے کا بھی احتمال ہو۔ مثال کے طور پر عورت نے مطالبہ طلاق کیا، شوہر نے جواب میں کہہ دیا خلیجتن بریجتن، اس طریقے سے بول دیا خلیجتن بریجتن۔ اب خلیجتن کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے مطالبہ طلاق کیا تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے خلیجتن کہ تیرا راستہ کھلا ہوا ہے، تجھے چھٹکارا ہے، ٹھیک ہے، یعنی طلاق کا بھی احتمال ہے اس میں۔ اور خلیجتن کا معنی ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو کمی نہیں ہے، مطالبہ طلاق کر رہی ہے، تو یہ گالی دینے کا بھی احتمال ہے اس میں، خلیجتن بریجتن میں۔ تو یہاں پر مطالبہ طلاق کے جواب میں جو الفاظ کنائی استعمال کیے، ان الفاظ میں تسلیم اور سب، یعنی سب کا مطلب سب و شتم، گالی، دونوں کا احتمال ہے۔ دو قسم کے ہو گئے الفاظ۔ تیسری قسم کے الفاظ ہمارے فقہا نے ذکر کیے ہیں کہ مطالبہ طلاق کے جواب میں ایسا لفظ کنائی استعمال کرے جس میں اس کے مطالبہ طلاق کو تسلیم کرنے ہی کا صرف احتمال ہو، صرف تسلیم کرنا ہو، کوئی دوسرا نہیں۔ جیسے کہ مطالبہ طلاق بیوی نے کیا، شوہر نے جواب میں کہا اعتدی استبرئی، جا عدت گزار لے۔ ظاہر بات ہے کہ عدت گزارنا وہ صرف اور صرف طلاق کے بعد ہی تو ہوتا ہے حقیقی معنی میں۔ استبرئی کہا، جا تو براءت طلب کر، اپنے رحم کو صاف کر، یہ بھی کیا ہے، طلاق کے بعد ہی ہوتا ہے عدت گزارنا۔ ان میں صرف اور صرف اس کے مطالبہ طلاق کو تسلیم کرنا ہے۔ تو تین طرح کے الفاظ ہو گئے، ایک تو وہ الفاظ کنائی کی جس میں تسلیم و تردید دونوں کا احتمال، دوسرا وہ کہ جن کے اندر تسلیم و سب، یعنی سب و شتم کا بھی احتمال اور تسلیم کا بھی احتمال، اور تیسرا وہ کہ جس میں صرف اور صرف تسلیم ہو۔ تین طرح کے الفاظ ہو گئے، دھیان رکھیے گا۔ میں نے ایک ایک دو دو مثالیں دی ہیں، باقی آپ بہار شریعت وغیرہ میں بہت ساری مثالیں پڑھیں گے، فتاوی رضویہ وغیرہ میں۔ اب یہ تین طرح کے الفاظ ہو گئے، یاد رکھیے، ذہن میں رکھنا۔ پھر طلاق دینے والے شخص کے احوال بھی ہمارے فقہا نے تین قسم کے بتائیں، ایک عام حالت اور ایک غصے کی حالت، ایک مذاکرہ طلاق کی حالت۔ عام حالت جیسے ہم اور تم سب لوگ پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں آرام سے۔ غصے کی حالت، عورت پر شوہر غصہ ہے اور غصے کے وقت میں عورت نے مطالبہ طلاق کر دیا۔ اب ایسے وقت میں ظاہر بات ہے غصہ ہے تو کوئی لفظ کنائی جس سے طلاق مراد ہو سکتا ہے ایسا وہ استعمال کر رہا ہے، تو غصے کے وقت میں تو بھائی وہ تو یہی چاہے گا، اس کا غصہ تو یہی بتا رہا ہے کہ وہ طلاق کے لیے استعمال کرے گا، تو غصے کی حالت۔ اور تیسری مذاکرہ طلاق کے بات چل رہی تھی طلاق ہی کی، گفتگو چل رہی تھی طلاق دینے کی، یا احوال ایسے تھے کہ عورت طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی،
شوہر طلاق کے بارے ہی میں سوچ رہا تھا، شوہر کے طلاق کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا کہ اچانک اس نے ایسا لفظ بول دیا، مذاکرہ طلاق۔ 3 احوال ہو گئے نا۔ اب دیکھیے، دھیان رکھیے گا، تھوڑا تھوڑا سا فرق ہوگا۔ پہلی والی قسم کے جو الفاظ ہم نے ذکر کیے تھے، اخرجی، اذهبی، جس میں تسلیم و تردید دونوں کا احتمال تھا، تو پہلے والی قسم میں تینوں حالتوں میں، چاہے عام حالت ہو، چاہے غصے کی حالت ہو، چاہے مذاکرہ طلاق ہو، تینوں حالتوں میں قضاءً نیت کی ضرورت پڑے گی، بغیر نیت کے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لہذا مطالبہ طلاق کیا اور شوہر نے بول دیا اخرجی، چل نکل، تو چاہے عام حالت ہو یا غصے کی حالت ہو یا مذاکرہ طلاق ہو، تینوں صورتوں میں یہاں پر قضاءً نیت کی ضرورت ہوگی، بغیر نیت کے قضاءً طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور دوسری قسم کے جو الفاظ ہم نے ذکر کیے کہ جس میں تسلیم اور سب و شتم کا دونوں کا احتمال ہو، جیسے کہ خلیجت بریجت، تو ان دوسری قسم کے جو الفاظ ہیں ان میں مذاکرہ طلاق یعنی طلاق کا ذکر چل رہا ہو، تو ایسی صورت میں بغیر نیت کے طلاق واقع ہو جائے گی۔ مذاکرہ طلاق ہو، کیوں؟ اس لیے کہ مذاکرہ طلاق نیت کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے اب یہاں پر نیت کی ضرورت نہیں، بلا نیت طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور عام حالت میں، ایسی غصے کی حالت میں، ان الفاظ میں نیت کی ضرورت ہوگی، بغیر نیت کے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور تیسری قسم کے جو الفاظ ہم نے ذکر کیے جہاں پر صرف اور صرف تسلیم کا احتمال ہو، جیسے اعتدی اور استبرئی، تو تیسری صورت میں غصہ اور مذاکرہ طلاق کے وقت بلا نیت طلاق واقع ہو جائے گی، اور عام حالت میں نیت کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ جو ہماری تفصیل ہے، اس تفصیل کو آپ لوگ یاد رکھیے گا، بہار شریعت ہو یا فتاوی رضویہ ہو یا دیگر کتب فقہ ہو، بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے فقہاء نے اس پر بحث کی ہے۔ ہم نے بڑے اختصار اور نچوڑ کے ساتھ، اجمال کے ساتھ ہم نے ان کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ صاحب کتاب نے تو بڑا مختصر ذکر کیا، تفصیل ہم نے تفصیل کے ساتھ ساتھ بڑے اختصار کے ساتھ ہم نے ذکر کیا ہے، اس بات کو ہماری یاد رکھیے۔ فرماتے الا فی لفظ الحرام، ہاں لفظ حرام میں، لفظ حرام میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا انتی حرام، تو حرام ہے، تو حرام یہ ہے لفظ کنائی، یاد رکھیے، ہے لفظ کنائی۔ لیکن شوہر ایسے معاشرے میں رہتا ہے جس معاشرے میں لفظ حرام بول کر طلاق مراد لی جاتی ہے، تو ایسے معاشرے میں لفظ حرام اگرچہ لغت کے اعتبار سے یہ کنائی ہے، لیکن ایسے معاشرے میں ہونے کی وجہ سے کہ اس میں لفظ حرام سے طلاق مراد لیتے ہوں، تو ایسے معاشرے میں ہونے کی وجہ سے یہ لفظ حرام یہ صریح ہو جائے گا، اور جب صریح ہو گیا تو اب اس میں نیت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا فَإِنَّهُ كِنَایَةٌ، کیونکہ لفظ حرام یہ کنایا ہے، وَلَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، لیکن الیہا نیت کی ضرورت نہیں ہوگی، ولا یحتاج الیہا یہ لفظ نیت کا محتاج نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ہے تو کنائی، تو نیت کی کیوں ضرورت نہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں فینصرف الی الطلاق، کیونکہ یہ لفظ منصرف ہو جائے گا، پھر جائے گا طلاق کی طرف۔ اذا کان الزوج من قوم یریدون بالحرام الطلاق، جبکہ شوہر ایسی قوم سے ہو جو قوم حرام سے
طلاق مراد لیتی ہو. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی. لیکن اس جگہ پر میں لفظ حرام سے متعلق ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. صاحب کتاب نے یہ بتایا کہ یہ لفظ کنائی ہے، لیکن ایسے معاشرے میں اگر کسی شوہر رہتا ہے، ایسی قوم کا ہے جس قوم میں لفظ حرام سے طلاق مراد لی جاتی ہو، تو اب ایسی صورت میں یہ طلاق کی طرف پھر جائے گا اور اس سے یہ لفظ صریح مان لیا جائے گا، لہذا نیت کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ کنائی ہونے کے بعد بھی ایسے معاشرے میں یہ صریح ہو گیا. جیسے کہ ہمارے یہاں پر چھوڑنا تو لفظ کنائی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بیوی کو چھوڑنے کی جب ذکر کیا جاتا ہے نا، تو ہمارے اردو معاشرے میں ہمارے یہاں پر چھوڑنے سے مراد یہاں پر طلاق ہی ہوتی ہے. بیوی سے جب بولا جائے تب بیوی کو میں نے چھوڑ دیا، اس طریقے سے اگر کسی نے کہا تو اس سے طلاق مراد ہوتی ہے، تو یہ صریح میں آ جائے گا. تو معاشرے کے بدلنے سے لفظ کے صریح اور کنائی ہونے کا بھی فرق پڑ جاتا ہے. اب میں یہاں پر ایک بات اور ذکر کروں گا کہ جب یہ طلاق ایسے معاشرے میں ہے شوہر جہاں پر طلاق مراد ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا صریح ہے. اور بیٹا آپ نے پڑھا ہے کہ لفظ صریح سے طلاق جو واقع ہوتی ہے وہ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، نہ کہ طلاق بائن. حالانکہ لفظ حرام ایسے شوہر نے بولا ہے جو اس قوم میں رہتا ہے، جو قوم لفظ حرام سے طلاق مراد لیتی ہے، اس معاشرے میں بھی لفظ حرام سے طلاق، اگرچہ لفظ حرام صریح ہے اور نیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی طلاق بائن ہی مراد ہوتی ہے، طلاق بائن ہی اس سے واقع ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے فقہا نے یہ بیان کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ لفظ صریح ہو گیا تو پھر طلاق بائن کیوں؟ اس سے تو طلاق رجعی ہونا چاہیے. پھر یہ سوال ہونا چاہیے نا یہاں پر. تو اس کا جواب، دھیان سے میری بات کو سننا اور جواب کو دھیان سے سننا. لفظ حرام کے معنی پر غور کریے، سمجھ میں آ جائے گا کہ اس سے طلاق رجعی نہیں ہونا چاہیے، طلاق بائن ہی ہوگی اگرچہ یہ لفظ صریح ہے. طلاق لفظ حرام پر غور کریے. لفظ حرام کا معنی ہے اگر کوئی اپنی بیوی سے کہے انتی حرام علیہ، تو میرے اوپر حرام ہے. یہ حرام ہونے کا مطلب صرف اور صرف یہ جانا جاتا ہے کہ بیوی سے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تجھ سے جماع کرنا، صحبت کرنا یا دواعی جماع، صحبت کے جو دواعی اور بواعث ہوتے ہیں وہ سب میرے لیے حرام ہے. اب کوئی بھی ایسا کام، ایسی حرکت نہیں کروں گا جو صحبت کی طرف کھینچ کر لے جائے یا جس سے صحبت ہوگی. صحبت بھی میرے اوپر حرام ہے تیرے ساتھ، اور دواعی صحبت بھی حرام ہے. یہ مراد ہوتا ہے لفظ حرام سے. اور جب یہ مراد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی سے صحبت اور دواعی صحبت سب حرام، کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہی تو مطلب ہوا نا، جب کچھ نہیں کر سکتا ہے. اب دیکھیے، بیوی کا حرام ہونا یا دواعی، وہ بیوی کا کہہ رہا ہوں کہ صحبت کا حرام ہونا یا دواعی صحبت کا حرام ہونا، یہ دو طریقے پر ہوتا ہے. ایک تو بقائے عقد نکاح کے ساتھ، کہ نکاح بھی باقی رہے پھر بھی عورت سے جماع حرام ہو، اور ایک رفع عقد کے ساتھ کہ عقد نکاح ختم ہو جائے تب حرام ہو. تو بیٹا بقائے عقد کے ساتھ، بقائے نکاح کے ساتھ دواعی جماع یا جماع حرام ہو جائے، اس کی صورت ایلا کی ہے. ایلا، ایلا کا مطلب ہوتا ہے کہ 4 مہینے یا اس سے زیادہ کے لیے عورت کو اپنے اوپر حرام کر لینا، کہ یعنی اس سے جماع نہ کرنے کی قسم کھا لینا، یہ ہے ایلا. تو اس صورت میں عقد باقی رہتا ہے اور عورت سے جماع اور دواعی جماع جائز نہیں ہوتے.
تو یہ بقائے عقد کے ساتھ ہے. اور چونکہ یہاں پر گفتگو چل رہی ہے طلاق کی، تو بقائے عقد والی صورت یعنی ایلا والی صورت تو یہاں مراد ہو نہیں سکتی. تو اب بچی دوسری صورت یعنی رفع عقد، یعنی ایسا حرام کرنا جس سے جو حرمت رفع عقد یعنی نکاح کے ختم ہونے کے ذریعے سے ہو. اور نکاح کا ختم ہونا یہ طلاق کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور بیٹا طلاق دو طرح کی ہوتی ہے، ایک طلاق رجعی اور ایک طلاق بائن. طلاق رجعی جو ہوتی ہے اس میں شوہر کے لیے اس کی بیوی سے جمع کرنا یا دوائی جمع یہ حرام نہیں ہوتے، بلکہ شوہر کو جائز ہے، اجازت ہے کہ وہ رجعت کر لے اور بیوی سے جمع کرے، صحبت کرے، یہ حرام نہیں ہوتے. تو طلاق رجعی میں چونکہ حرام ہوتے نہیں ہیں یہ چیزیں، تو لفظ حرام سے وہ صورت بھی مراد نہیں ہو سکتی. ہاں حرام اس صورت میں ہوتے ہیں جبکہ فوراً عورت نکاح سے نکل جائے، اور فوراً نکاح سے نکلے گی وہ صورت ہوتی ہے طلاق بائن کی. اس لیے لفظ حرام سے طلاق بائن ہی واقع ہوگی، اگرچہ یہ صریح ہو جائے لیکن طلاق بائن ہی سے وارد ہوگی، طلاق رجعی وارد نہیں ہوگی. اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تفصیل تھوڑی ہو گئی. فرماتے ہیں اما تفویض الطلاق، اب نیت کی گفتگو کر رہے ہیں کہ طلاق کو سپرد کرنے میں. اما تفویض الصلاۃ، طلاق رہا طلاق کو سپرد کر دینا. طلاق کو سپرد کرنا دو طریقے پر ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ بیوی کو طلاق سپرد کر دی کہ میں نے، میری طرف سے تم مالک ہو، تم کو میں طلاق کا اختیار دیتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو طلاق دے دو. یہ بیوی کو اگر دے رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ تفویض خود بیوی کو ہے. اگر بیوی ہی کو کے حوالے کرے طلاق تو ایسی صورت میں اس شوہر کو رجوع کرنے کا، یعنی تفویض سے رجوع کرنے کا اختیار نہیں رہتا ہے. ہاں عورت کو بھی صرف اتنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسی مجلس تفویض میں اپنے آپ کو اگر طلاق دے لے تو ٹھیک، اگر مجلس تفویض میں اپنے آپ کو اگر اس نے طلاق نہیں دی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ دوسرے کو آدمی نے وکیل بنا دیا، دوسرے شخص سے کہہ دیا کہ تو میری طرف سے میری بیوی کو طلاق دے دینا، دوسرے کو وکیل بنا دیا، جس کو ہم کہتے ہیں توکیل. تو توکیل کی صورت میں شوہر کو، وہ جس کو وکیل بنایا ہے اس وکیل کے لیے مجلس تفویض میں اختیار رہنے یہ مقید نہیں ہوتا، بلکہ اسے اختیار رہتا ہے کہ مجلس تفویض میں طلاق دے دے یا مجلس تفویض کے بعد میں بھی طلاق دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے. لیکن اس صورت میں یعنی توکیل کی صورت میں شوہر کو یہ اختیار رہتا ہے کہ جس طریقے سے اس نے دوسرے آدمی کو اپنا وکیل بنایا طلاق دینے کا، ویسے ہی اس اختیار کو سلب بھی کر سکتا ہے، اس اختیار کو ختم بھی کر سکتا ہے. لہذا شوہر نے دوسرے کو وکیل بنایا کہ تم میری بیوی کو میری طرف سے طلاق دے دینا، تو یہ شوہر چاہے تو تھوڑی دیر کے بعد اس سے کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں نے جو تمہیں اختیار دیا تھا، وکیل بنایا تھا، میں آپ کو اب وکیل ہونا کینسل کر رہا ہوں اور اختیار کو میں واپس لے رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. اس صورت میں اس کو اختیار ہوتا ہے کہ یہ واپس لے. تو تفویض کی میں نے یہ دو صورتیں بتائی، ایک توکیل اور ایک تملیک. تو عورت کو براہ راست اگر دے رہا ہے تو یہ تملیک ہے، اور کسی شخص آخر کو دے رہا ہے تو یہ توکیل ہے. دونوں کے احکام میں نے بیان کر دیے. فرماتے ہیں کہ اما تفویض الطلاق، یہاں پر گفتگو جو صاحب کتاب کر رہے ہیں وہ یہ کہ طلاق کو سپرد کرنا، چاہے عورت کو ہو یا کسی اور کو ہو، یہ تفویض ہے. اور خلا کہتے ہیں طلاق
مال کے بدلے میں دینے کو. یعنی عورت یہ کہے کہ مجھے طلاق دے دو، میں آپ کو اتنا پیسہ دے دوں، میں آپ کو اتنا زیور دے رہی ہوں، مجھے طلاق دے دو، یہ خلا ہے. طلاق تو شوہر ہی دے گا، لیکن عورت شوہر کو راضی کرے گی کسی مال کے ذریعے، تو اسے خلا کہتے ہیں. ایسی ایلا، ایلا کا مطلب ہوتا ہے 4 مہینے یا اس سے زیادہ کے لیے اپنے اوپر عورت کو حرام کر لینا، یعنی اس سے جمع نہ کرنے کی قسم کھا لینا، یہ ایلا کہلاتا ہے. زہار کہتے ہیں، بس زہار ایسی زہار کہتے ہیں عورت کو اپنے محرم سے جس سے نکاح کرنا حرام ہے، ایسے محرم کے کل یا جز سے، ایسے جز سے جس سے کل مراد ہو جائے، ایسے جز سے تشبیہ دے دینا، یہ زہار کہلاتا ہے. مثلا بیوی سے کہہ دیا انتی مثل امی، تو میری ماں کی طرح ہے میرے اوپر، یا کہہ دیا انتی مثل رقبتی امی، تو میری ماں کی گردن کی طرح. گردن بول کر پورا بدن مراد لے لیا جاتا ہے. تو بیوی کو تشبیہ دینا، محرمات میں سے کسی کے پورے جسم سے یا کل سے تشبیہ دینا، یا اس کے ایسے جز سے تشبیہ دینا جس سے کل مراد لے لیا جاتا ہو، یا ایسے جز سے تشبیہ دینا جو جز ممتاز نہ ہو. جیسے کہ یہ کہا انتی علیہ مثل نصف امی، تو میرے اوپر ویسی ہی ہے میری ماں کے نصف کی طرح ہے تو میرے اوپر. اسی کو جزء شائع کہتے ہیں. اگر تفویض طلاق ہو، خلا ہو، ایلا ہو، زہار ہو، ان تمام کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن الفاظ کا استعمال کر رہا ہے وہ الفاظ صریح ہے یا کنائی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا. اگر صریح الفاظ کا استعمال کر رہا ہے تو پھر ان چیزوں کے لیے نیت شرط نہیں، بغیر نیت کے فوراً واقع ہو جائیں گے. اور اگر کنائی الفاظ استعمال کر رہا ہے تو ایسی صورت میں ان چیزوں کے لیے نیت کی ضرورت ہوگی. یہ صاحب کتاب یہاں پر بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں اما تفویض الطلاق، رہا تفویض طلاق یعنی طلاق کو سپرد کر دینا، والخلع ایسے خلع، ایلا، زہار، فما کان منہ صریحا، تو ان میں سے جو صریح ہو یعنی صریح لفظ کے ذریعے سے اگر ہو، لا تشترط لہ النیہ، تو اس کے لیے نیت شرط نہیں ہوگی. وما کان کنایتن، اور جو کنایتن ہو، اشترطت لہو، تو اس کے لیے نیت شرط ہوگی. کیا ہوگی؟ نیت شرط ہوگی. امر رجعت ہو، رہی رجعت یعنی طلاق دی، طلاق رجعی، اور پھر بعد میں شوہر بیوی سے رجعت کر رہا ہے، تو رجعت میں کیا نیت کی ضرورت ہوگی یا نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ رجعت میں نیت کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رجعت نکاح کی طرح ہے. اب آپ کہیں گے رجعت نکاح کی طرح کیسے؟ نکاح میں عورت کے ساتھ ایجاب و قبول ہوتا ہے اس طور سے کہ اس کو اپنے نکاح میں لینا رہتا ہے. وہ عورت جو کہ حرام تھی، اس ایجاب و قبول سے وہ عورت حلال ہو جاتی ہے، مباح ہو جاتی ہے. اور طلاق کے ذریعے سے اسی اباحت کو حرام کرنا ہوتا ہے. اور رجعت کرنے کے ذریعے سے جو طلاق کے ذریعے سے انقطاع عقد ہو رہا تھا، رجعت کرنے سے وہ عقد اب باقی رہتا ہے. تو نکاح سے بھی عورت مباح ہوتی ہے، رجعت کرنے سے بھی جو حرمت ثابت ہوتی وہ حرمت ثابت نہ ہو کر نکاح باقی رہتا ہے. تو نکاح اور رجعت دونوں تقریباً ایک ہی معنی میں ہو گئے. رجعت وہ نکاح کو مزید باقی رکھنے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے رجعت وہ نکاح کی طرح ہے. اور نکاح کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ جدو سلاسن، 3 چیزیں ایسی ہیں
جن میں حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے، وہاں پر نیت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نکاح میں، ایسی رجعت میں بھی نکاح نیت کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی لیے صاحب کتاب نے فرمایا اما رجعت فکن نکاح، رہی رجعت تو وہ نکاح کی طرح ہے۔ کیوں نکاح کی طرح؟ کیوں؟ لأنہا استدامتہ، کیونکہ رجعت وہ نکاح کو دائمی طور پر رکھنا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے نکاح۔ ہاں لیکن ما کان منہا صریحا لا یحتاج الیہ۔ اب رجعت کے الفاظ بھی دو طرح کے ہو سکتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کنائی ہوں، تو اگر کنائی لفظ ہے اس کے اندر دو احتمال ہیں، تو اب ایسی صورت میں وہاں پر نیت کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر رجعت کے الفاظ صریح ہیں تو اب ایسی صورت میں نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، وہی نکاح کا سا معاملہ ہے۔ فرماتے لیکن ما کان منہا صریحا، لیکن رجعت میں سے جو الفاظ صریح ہوں، لا یحتاج الیہا یا لا یحتاج الیہا، تو وہ صریح نیت کا محتاج نہیں ہوگا۔ وکنایتھا، اور رجعت کے کنائی الفاظ تحتاج الیہا، تحتاج الیہا، نیت کے محتاج ہوں گے۔